بیمار کی تیمارداری کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ عیادت کیا ہے؟ تیمارداری کیا ہے؟ مریض کی دیکھ ریکھ کرنا، مریض کے ساتھ بھلائی کرنا، مریض کا حال چال پوچھنا، چاہے بالواسطہ اسی سے پوچھا جائے یا بلا واسطہ کسی غیر سے پوچھا جائے، تو مریض کے تعلق سے چھان بین کرنا، مریض کے تعلق سے تلاش کرنا اور اس کے حالات سے آگاہی اپنے آپ کو کرانا، یہ ہے تیمارداری اور عیادت۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ موت کے بعد، موت کے تذکرے کے بعد بیماری کا تذکرہ، اب بیماری کے تذکرے کے بعد عیادت کا تذکرہ کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، شریعت نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں یا نہیں، کہ ایک آدمی پڑا پڑا بستر پر مر جائے، دوسرا آدمی دیکھنے نہ جائے، رشتہ داریوں کے اندر جو کھٹاس ہے، رشتہ داریوں میں دشمنی ہے، اس کے باعث آپس میں جو رنجشیں ہیں اس کے باعث ایک آدمی بستر پر گھرج کر مر جائے پھر بھی دوسرا آدمی نہ جائے، یہ یاد رکھیں حقوق العباد نہیں ہے۔ حقوق العباد تو یہ تھا کہ آپ اگر ایسی حالت ہو گئی ہے، ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ وہ موقع کیا ہے؟ آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس سے ملیں، آپ اس سے ملاقات کریں، اگر اس کی ضروریات کچھ ہے تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں، اس کے اندر دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ تو بے شمار ہے، اتنا فوائد ہیں آپ یقین کیجئے۔ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، وہ تمام خواتین و حضرات سب کے لیے یہ چیز ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اتنی زیادہ فضیلت اس کے اندر ہے کہ اگر آپ سوچیں گے، سنیں گے، آپ اس کو جانیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اپنے معاشرے کے اندر ڈھونڈ کر لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، ایسا نہیں کہ جب تک وہ بستر پر پڑ نہیں جاتا تب تک ہم دیکھنے نہیں جائیں گے، تب تک تیمارداری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اگر آج کے حدیث میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے تشریف جاتے تھے، عیادت کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آج کل عیادت کرنے کا مسئلہ ایسا ہے، لوگ جوک در جوک تو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک بارگی میں 10 لوگ 20 لوگ جاتے ہیں، اس کا گھر بھر جاتا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے مہمان نوازی کرنا ہوتا ہے تو اس کو دقت ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اور آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مریض کو دیکھنے تو جا رہے ہیں لیکن جس گھر پر جا رہے ہیں اس کو دقت ہو رہی ہے، اس کو آپ سے پریشانی، چائے پانی اور دیگر لوازمات، دیگر انتظامات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسا محسوس کرے تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، مریض کی دلجوئی کے لیے، مریض کے قلبی سکون کے لیے آپ کچھ تحفے تحائف لے جائیں، آپ کچھ چیزیں لے جائیں، اس کے کھانے کا بندوبست کریں، اگر اسے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پیسے کا انتظام کریں۔ یہ ساری چیزیں تیمارداری کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزیں۔ آج کا خطبہ صرف سننے کے لیے نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ قابل عمل ہے، عمل کرنے کے قابل ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق واجب کا حق جو ہے ادا کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے، وہیں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، وہیں پر اس کو بھی اس کو بھی جو ہے ادا کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی مسنون ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک ہے عیادت کرنا، کوئی مریض ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اور اگر قریب المرگ ہے یا جیسے بھی ہے، بیماری کی مرض ہو یا بیماری سے پہلے کی مرض ہو، آپ اس کی عیادت کرنے جائیں، لیکن لوڈ نہ بنے، لوڈ نہ ہو آپ کی وجہ سے، تحفے تحائف کا انتظام کریں، پیسوں کا اگر اس کو ضرورت ہے تو پیسوں کا انتظام کریں۔ یہ ساری چیزیں کرنا ہماری اور آپ کی بلکہ تمام مسلمان کی یہ ضرورت بنتی جا رہی ہے، اور اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ میں مکمل خطبے کا آغاز کروں، میں ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب صدارت کا انتخاب مکہ مسجد کے اندر ہو رہا تھا، صدارت کے انتخاب میں 8 پوائنٹ لوگوں کے سامنے بات رکھی گئی تھی، ان میں سے چند چیزوں کو چھوڑ کر بہت ساری چیزیں حقوق العباد پر تھیں، حقوق العباد پر تھیں۔ اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر اپنے معاشرے میں وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کسی بھی سوچ کا ہو، اگر مسلمان ہے اس کے گھر ہمیں عیادت کرنی جانی چاہیے، اسے ہمیں پوچھ تاچھ کرنی چاہیے، بیمار پرسی کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ رب العالمین تب سے لے کر
یعنی پچھلے سال سے لے کر آج تک الحمدللہ گاہے بگاہے میں سمجھ سکتا ہوں کم ہو سکتا ہے، بسا اوقات اس میں غفلت ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ تار ٹوٹا نہیں ہے، آج تک وہ تار الحمدللہ جاری ہے، اور حقوق العباد کا ایک شعبہ جو قائم کیا گیا تھا یہاں پر الحمدللہ اس پر گاہے بگاہے تھوڑا زیادہ کر کے جیسے بھی طرح الحمدللہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چاہے انفرادی طور پر ہو آپ کر سکیں عیادت کرنے جائیں، یا اجتماعی طور پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ اجتماعی طور پر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ مریض کے گھر جا کر آپ بوجھ نہ بنیں۔ مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری کرنے کا فورس کیا ہے، تاکید کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا فرض ہے، فرض ہے ہر شخص پر۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر دوسرے دلائل کے روح سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنا قول ہے، لیکن امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے جو ہیں محدث ہے اور مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسنون ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بنتے ہیں، 5 حقوق بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کے جواب میں ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا، بلکہ کھلے طور پر، پرسنلی طور پر، شخصی طور پر، انفرادی طور پر کافر کا فتویٰ لگاتا ہے، کافر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جہاں پر فرض قرار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی سلام کرے تو مستحب ہے، لیکن جواب دینا واجب اور فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے اس قول کا کیا جواب دیں گے لوگ؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے، جب تم سے سلام کیا جائے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ یعنی اگر کہتا السلام علیکم، آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ وہ کرتا ہے تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر وہ تینوں کہتا ہے سامنے والا تو آپ ہنس کر جواب دو، آپ بہتر طریقے سے جواب دو، آپ اس لفظ پر زور کر کے جواب دو۔ یہ ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا عمل ہے صحیح ہے، جس کا عمل نہیں ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دے گا۔ ہمارا کام تو صرف کہنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا حق وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرو۔ ایک بندے پر حق بنتا ہے دوسرے بندے کے تعلق سے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرو۔ ایک بات اور تھوڑا سا غور کیجیے گا، ایک بات اور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بسا اوقات کہ حقوق العباد پر زور دو، حق بندوں کا حق ادا کرو۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں سب سے پہلے بندوں کا حق نہیں ہے، سب سے پہلے حقوق اللہ کا حق ہے۔ اگر اس کو آپ پڑھنا ہو تو سورہ عصر کے اندر پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد پھر کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اور اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہو تو آپ حقوق العباد بھی کرو۔ صرف حقوق العباد کے اندر لگ جانا اور اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے خارج کر دینا اور کہہ دینا بھائی حقوق العباد کر لیا ہم نے، جنت کے مستحق ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تیسرا ہے واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا، یعنی جنازوں کے ساتھ چلنا، جنازے کے اندر شامل ہونا۔ جنازے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی اگر جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قبر پر جاتا ہے، مٹی دیتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، کہتے ہیں 2 احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بھی کڑوی حقیقت آپ کو بتا دوں، کتنے اپنے آپ کو لوگ محروم کرنے والے لوگ ہیں کہ بعض لوگ جنازوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح جانتے ہیں آپ، نہیں اپنے آپ کو محروم کرنا ہوا، لوگ اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ جنازے کا ثواب، مٹی دینے کا ثواب، تدفین کے بعد کھڑے ہونے اور اس کے بعد دعا کرنے کا ثواب، یہ ساری چیزیں اس ثواب کے بارے میں ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک آدمی آپ سے، آپ کی جلن سے، آپ سے حسد سے، آپ کے مسلک سے دشمنی سے جنازوں سے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے میت کو 2 لفظ دعا دے سکے، 2 لفظ دعا دے سکتے، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے واتباع الجنائز، اے لوگو مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ جنازے میں شامل ہو، جنازے میں شامل ہو۔ لیکن یہ حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگ ایسے ہی طاق کر چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے پلٹ جاتے ہیں،
بھاگ جاتے ہیں, میدان چھوڑ دیتے ہیں, قبرستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ محرومی کسی اور کی نہیں ہے. آپ غلط کرتے ہو اپنے آپ کے واسطے, آپ غلط کر رہے ہو, کسی دوسرے کے واسطے نہیں. اس کے بعد چوتھا مسئلہ وہ اجابت الدعوہ, دعوت کو قبول کرنا. ایک آدمی اگر دعوت دیتا ہے, بسا اوقات دشمنی سے, بسا اوقات اور کسی وجہ سے, اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے, اگر آپ نے اسے قبول کیا ہے, آپ کو دعوت قبول کرنا ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے دعوت آ چکی ہے, قبول کر چکے ہیں, پھر بھی وہاں تک ہمت نہیں ہوئی. اگر اجتماعی دعوت ہے تو کم سے کم ایک آدمی کو جانا ہی چاہیے, کم سے کم ایک آدمی کو جانا ہی چاہیے. نہیں جا سکتے, وجہ ہے آپ معذرت کرو, معذرت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے. اس کے بعد پانچویں چیز ہے وہ تشمیت العاطش, چھینکنے والے کا جواب دینا. چھینکنے والے کا جواب دینا. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ چھینکنے والے کا جواب معلوم ہی نہیں ہے, الحمدللہ بچوں کو معلوم ہوتا ہے. یاد رکھیے اس کو یاد رکھیے, اس پر عمل کیجئے. ایک آدمی چھینکتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کہیں یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے. یہ حقوق العباد ہے. یہ 5 چیزیں ہوئیں. اس کے بعد ایک صحیح مسلم کے اندر ہے, چھٹویں چیز اور بھی ہے صحیح مسلم کے اندر, وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, اگر وہ آپ سے نصیحت طلب کرے نا تو اس کو نصیحت کرو, اس کو نصیحت کرو. تو یہ چیز ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بنتے ہیں. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, زید بن ارقم نے جو فرماتے ہیں عادل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی, میری بیمار پرسی کی, اور زیادہ کوئی بڑی بیماری نہیں تھی, صرف میری آنکھ درد کر رہی تھی بس. ہم سوچتے ہیں جب تک وہ بستر پر نہیں اڑ گیا تب تک ہم جائیں گے نہیں آگے, جب تک وہ مرنے قریب نہیں ہوا. دوسرے نے بتایا وہ سانس آخری چل رہی, چلو بھائی ہم, جب وہ بول بھی نہیں پائے گا, آپ کی بات سن بھی نہیں پائے گا, اب کیوں جا رہے ہو بھائی, پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن اب بھی جا سکتے ہیں, ایسا کہ نہیں جا سکتے, لیکن آپ کی ذمہ داری تھی پہلے جاتے, اس کی ضروریات کا خیال رکھتے, دواؤں کا انتظام کرتے. میں نے پڑھا ہے کہ اگر اسے ہاسپٹل کی ضرورت ہے آپ کی رہنمائی کرو, دوا کی ضرورت ہے آپ اس کی رہنمائی کرو, پیسے کی ضرورت ہے آپ اس سے رہنمائی کرو, پیسے کی ضرورت ہے آپ اس سے رہنمائی کرو, آپ تعاون کرو, آپ چندے کرو, آپ ساری چیزیں کر کے آپ اس کے پاس لے جاؤ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بنتا ہے عیادت کا, وہ ساری چیزیں بنتی ہیں, ساری چیز بنتی ہے. اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر ایک کمیٹی جب بن رہی تھی اس وقت, پھر میں بتا دوں, یہ بات بطور خاص رکھی گئی تھی کہ ایک آدمی, ایک حق جو مسلمانوں کا دوسرے مسلمان پر ہے, یہ حق ہمیں ضرور برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے لائف کے اندر لانا چاہیے اسے. تیمارداری کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے سردار تھے, اپنے قوم کے سردار تھے. مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے. یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں, یہ اگر آسمان ہے تو اپن زمین کے نیچے ہیں, زمین پر بھی نہیں ہے. صحابہ کے بالمقابل جتنے صحابہ ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر چھوٹے صحابی حضرت ابو طفیل تک, جو چھوٹے صحابی تھے جن کا انتقال تقریباً 110 ہجری میں ہوا تھا, بڑے سے لے کر چھوٹے تک جتنے صحابہ ہیں, اگر وہ آسمان ہیں تو ہم زمین کے لائق بھی نہیں, زمین کے اندر ہیں. یہ سعد بن معاذ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے. کہتے ہیں خندق کے جنگ کے اندر ہاتھ کے ایک رگ میں ان کو چوٹ لگی تھی, ہاتھ کے ایک رگ میں, جس کو اکحل کا رگ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگوا دیا. مسجد کے اندر حدیث میں آتا ہے کیوں معلوم ہے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قریب سے, مفہوم بتا رہا ہوں میں, روزانہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں اور ثواب پا سکیں. اللہ اکبر. 5 وقت انسان آئے گا مسجد کے اندر, اور مسجد میں خیمہ لگا ہے تو جب چاہے گا عیادت کرے گا, تو یہ عیادت کی فضیلت ہے. اگر کوئی عیادت نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام بھی کیا ہے. ظاہر سی بات, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بھئی ہمارا خاص کوئی ہوگا تبھی ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. ایسا نہیں. کوئی مسلمان ہو, مسلک کو مت دیکھیے آپ, کوئی مسلمان بیمار ہے, ضرورت مند ہے, میں تو کہتا ہوں ضرورت مند, اگر کوئی کافر بھی ہے تو اس کی بھی ضرورت پوری کرنی چاہیے. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اور ہوتا یہ ہے بسا اوقات انسان جو ہے تاثر لیتا ہے اور آپ کی سچویشن کو دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے, پھر آپ کی بات سنتا ہے. تو میں نے پہلے بتایا جہاں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے وہیں پر اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی عیادت نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا, اللہ سوال کرے گا. یاد رکھیے, اللہ آپ سے پوچھے گا, اس کا انجام یہی ہے کہ اللہ آپ سے سوال کرے. اور یاد رکھیے, اگر باریک بینی سے اللہ نے آپ سے اور ہم سے باریک بینی سے ہمارے حالات کا, سچویشن کا,
ہمارے معاملات کا آخرت میں قیامت کے دن اگر سوال کرنے لگ جائے تو بچنا بڑا مشکل. یاد رکھیے. اللہ اکبر. الا من رحم ربی، مگر وہ بچے گا جس پر میرا پروردگار رحم کرے گا. الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو چاہے گا. بچنا مشکل ہے. عیادت اگر نہیں کریں گے، خاندان اور رسم و رواج اور کنبہ قبیلے کو بانٹ کر، مسالک کو بیٹھ کر اگر ہم اس طرح عیادت کرنا چھوڑ دیے، قدرت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا اور ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین. کیا کہا؟ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے اولاد، میں بیمار تھا. اللہ کہہ رہا ہے مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے عیادت نہیں کی. آپ سوال کر سکتے ہو نا، اللہ تو منزہ اور پاک ہے تمام چیزوں سے، اللہ کیسے بیمار ہوگا؟ اللہ جب، غور کیجیے گا، علم کی باتیں ہیں، اللہ جب اپنی طرف کسی بات کا اشارہ کر دے، اپنا کہہ دے، تو اس کی عزت اور شرافت بڑھ جاتی ہے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی. تو کیا اللہ کی اونٹنی تھی وہ؟ نہیں. اللہ نے خانہ کعبہ کو اور دیگر ساری مسجدوں کو کہا بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو کیا اللہ رہتا اس میں؟ نہیں، اللہ رہتا نہیں. اللہ اس چیز کی عزت و شرافت بڑھا دیتا ہے. تو اللہ کہتا میں مریض تھا، اللہ مریض نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کیا کہنا چاہتا؟ فلم تعدنی، تو نے عیادت ہی نہیں کی، تو نے بیمار پرسی نہیں کی، تو نے حالات بھی نہیں پوچھے. وہ بندہ کہے گا کیف اعودک، اے میرے پروردگار تیری عیادت کیسے کرتا ہوں، انت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا پروردگار تو ہے، سارے جہان کو شفا تو دیتا ہے، تو کیسے بیمار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. مطلب کیا ہے؟ میرے ثواب کو، میری کرامت کو، میری فضیلت کو، میری دی ہوئی فضیلت کو تو اس کے پاس پاتا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو. اللہ اکبر. تو اللہ نے مریض کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. اب اس کی عزت و شرافت کتنی بڑی، یاد رکھیے کتنی بڑی ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا؟ نہیں، ضرور پوچھے گا. عیادت مریض کی فضیلت. اب یہ سب سے اہم چیز میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کی فضیلت کو دیکھ لینا تو اش کریں گے کہ واقعی اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت جو ہے اس کے اندر ہے. عیادت کے اندر فضیلت کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع. حدیث صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، دیکھیں یہاں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، یہاں رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہاں قوم اور ملت کی، قوم اور معاشرے کی بات نہیں ہے، ہمارا محلہ دوسرا محلہ نہیں، انصاری اور فقیر اور دیگر خان پٹھان کا مسئلہ نہیں ہے. بس کیا کہا؟ من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ برابر جب سے عیادت کرنے جاتا ہے تب سے لے کر جنت کے میوے کو چنتا ہے، جنت کے میوے کو سمیٹتا ہے، جنت کے میووں کو سمیٹتا ہے. جس میوے کے بارے میں آیا ہے، جس میوے کے بارے میں آیا، جس سے انعام کے بارے میں آیا ہے، ایسے میوے جنت کے اندر ہے نا، ایسے میوے جنت کے اندر ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا. اتنے خوبصورت، اتنے بہترین، دل میں گمان بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کے میوے کتنے بہتر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عیادت کرتا ہے جب تک لوٹ نہ آئے، حتی یرجع، جب تک لوٹ نہ آئے، وہ جنت کے میووں کو سمیٹتا ہے. دو چیزیں اس میں، کیا؟ ایک تو جنت اور دوسرا جنت کا میوہ. جنت میں چلے جانا ہی سب سے بڑی بات ہے، اس کے بعد پھر وہاں کی سچویشن، وہاں کا مسئلہ، وہاں کا نعمت. وہاں تو دو چیزیں، جنت میں جانا اور جنت کا میوہ سمیٹنا. اس کے بعد ایک موقوف حدیث آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرے، غور کیجیے گا یہ بہت اہم حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، موقوف حدیث ہے. جو کوئی شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. 7 نہیں اور 70 بھی نہیں، کتنا 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. اور جو شخص صبح کے ٹائم نکلتا ہے مریض کی عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور شام تک اس کے لیے
مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ بنتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت کو ہم چھوٹے سے کام میں حاصل کر لیں گے، چھوٹا سا طریقہ اختیار کرتے ہی حاصل کر لیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز یہ بھی ہے جو ہمارے اوپر ذمہ داری میں نے بتایا کہ بھئی وہاں بوجھ نہیں بننا چاہیے، اسی طرح بلکہ اس سے اہم ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مریض کے پاس جا کر دعا کریں۔ ایک دعا بہت اہم ہے، میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، میں نے پہلے بتایا یہ خطبہ صرف سن کر ختم کرنے والی بات نہیں ہے، یہ خطبہ ہے قابل عمل۔ آپ نے اس دعا کو یاد کر لی، یہی ہماری کامیابی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے جس کے موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بس 3، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ایک لاسٹ بار، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ یہ ہے، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنا ہے 7 مرتبہ۔ تو حدیث میں آتا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے عافیت دے دے گا، اس بیماری سے اسے دور کر دے گا، یہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور یاد رکھیے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب کسی میت کے پاس کوئی جاتا ہے نا، یا کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو وہ الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا، مریض کے پاس عورتیں بیٹھ گئیں اور کہنا شروع کر دیا، ہاں وہ فلاں آدمی مر گیا نا، یہی بیماری اس کو بھی تھی۔ اب بتاؤ مریض کیا کرے گا؟ اب مرا کہ تب مرا، اب گیا کہ تب گیا، یعنی بے موت مار رہے ہو اس کو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ وہاں پر بہتر بات بولیں، اچھی بات بولیں، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پر پہنچ کر ڈاکٹر کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، ڈاکٹر کو برا، کیونکہ ڈاکٹر کو برا کہنے پر کیا ہوتا ہے؟ مریض ہوپلیس ہو جاتا ہے، مریض جو ہے وہ اطمینان چھوڑ بیٹھتا ہے، جو اسے تسلی تھی اس کو ختم ہو جاتی تسلی۔ اس لیے یاد رکھیں، چاہے مریض کے پاس جائیں، چاہے موت میت کے پاس جائیں، آپ بہتر بات بولیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتے آمین کہتے ہیں، حدیث اس طرح آتی ہے، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، جب تم کسی میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، بہتر بات بولو، اچھی بات بولو، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے، تم صحیح ہو جاؤ گے، فلاں بھی بیمار تھا وہ بھی صحیح ہو گیا، کوئی بات نہیں، دل میں تسلی پیدا کرو، دل میں تسلی پیدا کرو۔ موت میت کے پاس جاؤ، لوگوں کو تسلی دو، لوگوں کو تسلی دو، اور کہا فقولوا خیرا، بہتر بات بولو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون، اس لیے کہ بے شک فرشتے آمین کہتے ہیں، وہاں پر تم جو کچھ کہہ دو گے وہ آمین کہیں گے۔ اس کے بعد ایک آخری حدیث میں ذکر کرتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مریض ہوپلیس ہو جاتا ہے، اطمینان چھوڑ بیٹھتا ہے، تسلی جو ہوتی ہے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اپنی زبان سے کوئی بیکار کلمہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ اگر مریض ہیں، ہم اور آپ اگر مریض ہیں، تسلی رکھیے، اللہ کو بھروسہ رکھیے، منہ سے الٹے سیدھے کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس گئے، ایک گاؤں کے آدمی کے پاس گئے اور وہ بیمار تھے۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو تسلی کے کلمات کہتے تھے۔ تسلی کے کلمات کیا تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، طہور، یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی، تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گی، یہ بیماری تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو جب اس دیہاتی شخص نے یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ طہورن کہہ رہے ہو، پاک کر دے گی؟ نہیں، کیا پاک کرے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ وہ بیمار خود کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ یہ جو بخار ایک بوڑھے شخص پر چڑھ گیا ہے، یہ بخار جو ایک بوڑھے شخص پر غالب آ گیا ہے، اسے قبر تک پہنچا کر رہے گی، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فنعم اذن، تو ایسے ہی ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا۔ کتنی خطرناک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تسلی دے رہے اور آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ بخار بوڑھے پر غالب آ گیا ہے، اسے قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ہوگا۔ پھر عیادت مریض آپ کا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ہمیں چاہیے حقوق العباد کا، جہاں حقوق اللہ کا ہم خیال کریں ضروری سمجھ کر، وہیں پر حقوق العباد کا خیال کریں،
اجتماعی طور پر کریں، انفرادی طور پر کریں، کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں، اس کے اندر انشاءاللہ بے شمار فضیلتوں کے مستحق بھی ہوں گے، اور آپ پر ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور آپ پر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دعا دیں لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، یہ ساری چیزوں سے دعا دیں، تسلی کلمات کہیں، آپ ان پر بوجھ نہ بنیں، آپ تحفے تحائف لے جائیں اس کے تسلی کے واسطے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ تیسرا خطبہ جو ترتیب وار تھا، ایک موت کے تعلق سے، اور دوسرا بیماری کے تعلق سے، اور تیسرا بیمار کی عیادت کے تعلق سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی موت کے وقت مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے خطبے میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا مکمل طریقے سے خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہم میں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے مقروض ان کو قرض کو عطا فرما دے، ہم میں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے۔ آمین۔